یہ ایک ایسی شہزادی کی کہانی ہے جس کی رگوں میں شاہی خون کے ساتھ ساتھ جنگل کی ملکہ ایک شیرنی کی ممتا اور بہادری بھی دوڑتی تھی۔ اس شہزادی کا نام اریبہ تھا۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، ہمالیہ کے دامن میں بسا ایک خوبصورت ملک گلستان اپنی ہریالی اور انصاف پسند بادشاہ سلطان زاور کی وجہ سے مشہور تھا۔ سلطان ایک رحم دل انسان تھے، لیکن ان کی زندگی میں ایک ہی غم تھا، ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک شام جب سلطان شکار سے واپس لوٹ رہے تھے، انہوں نے ایک گہری کھائی کے قریب ایک شیرنی کو زخمی حالت میں دیکھا۔ اس کے قریب ہی ایک چھوٹا سا بچہ بے بسی سے آوازیں نکال رہا تھا۔ سلطان نے دیکھا کہ شیرنی کے جسم میں کئی تیر پیوست تھے، شاید شکاریوں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ سلطان کو اس جانور کی ممتا پر ترس آ گیا۔ انہوں نے اپنے طبیب کو بلایا اور شیرنی کا علاج کروایا۔ کئی ہفتوں کی دیکھ بھال کے بعد شیرنی ٹھیک ہو گئی، لیکن وہ جنگل واپس جانے کے بجائے سلطان کے محل کے باغ میں ہی رہنے لگی۔ اسی سال اللہ نے سلطان کو ایک بیٹی عطا کی جس کا نام اریبہ رکھا گیا۔ اریبہ کوئی عام بچی نہ تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو وہ شیرنی، جس کا نام محل میں رانی پڑ گیا تھا، ملکہ کی خوابگاہ کے باہر پہرا دینے لگی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ رانی نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ ننھی شہزادی کی ایسی حفاظت کرتی جیسے وہ اس کا اپنا بچہ ہو۔ جب اریبہ 3 سال کی ہوئی تو وہ رانی کی پیٹھ پر سوار ہو کر محل کے باغوں میں گھومتی۔ لوگ اسے دیکھ کر دنگ رہ جاتے۔ وہ شہزادی کم اور شیرنی شہزادی زیادہ لگتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو ایک شکاری شیرنی کی آنکھوں میں ہوتی ہے، بے خوف اور پروقار۔ سلطان کے بھائی بختاور کی نظریں تخت پر تھیں۔ اسے اریبہ اور اس کی محافظ شیرنی سے چڑ تھی۔ اسے ڈر تھا کہ یہ لڑکی بڑے ہو کر اس کے راستے کا پتھر بنے گی۔ ایک رات جب سلطان ایک سرحدی دورے پر گئے ہوئے تھے، بختاور نے محل کے چند سپاہیوں کو رشوت دے کر اریبہ کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ آدھی رات کو جب سارا محل سو رہا تھا، بختاور کے آدمی خاموشی سے شہزادی کے کمرے میں داخل ہوئے۔ لیکن وہ ایک بات بھول گئے تھے، رانی کبھی نہیں سوتی تھی۔ جیسے ہی اجنبیوں نے شہزادی کے بستر کو چھوا، کمرے کے اندھیرے کونے سے ایک ایسی دھاڑ گونجی کہ محل کی دیواریں لرز گئیں۔ رانی نے ایک ہی جست میں حملہ آوروں کو پچھاڑ دیا، لیکن بختاور نے پیچھے سے رانی پر ایک زہریلا خنجر پھینک دیا۔ رانی زخمی ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے ننھی اریبہ کو اپنے منہ سے اٹھایا اور محل کی پچھلی دیوار پھلانگ کر گھنے جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ اگلے 10 سال تک اریبہ اور رانی لاپتہ رہے۔ محل میں بختاور نے جھوٹی خبر پھیلا دی کہ شیرنی نے شہزادی کو مار ڈالا اور خود بھی کہیں مر گئی۔ سلطان غم سے نڈھال ہو گئے اور بختاور نے آہستہ آہستہ اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ادھر جنگل کے گہرے سناٹوں میں رانی نے اریبہ کی پرورش بالکل ایک شیرنی کی طرح کی۔ وہ زخم جو رانی کو لگا تھا، اس نے اسے کمزور تو کیا، مگر اس کی ممتا کو اور مضبوط کر دیا۔ اریبہ نے کپڑوں کی جگہ جانوروں کی کھالیں پہننا سیکھیں۔ وہ درختوں پر چڑھتی، دریاؤں کو تیر کر پار کرتی اور خاموشی سے شکار میں ماہر ہو گئی۔ رانی اسے روزانہ پہاڑ کی چوٹی پر لے جاتی اور نیچے بستی کی طرف اشارہ کرتی۔ وہ شہزادی کو یہ یاد دلاتی تھی کہ وہ صرف جنگل کی نہیں بلکہ اس سرزمین کی بھی وارث ہے۔ اریبہ اب 18 سال کی ایک خوبصورت اور طاقتور دوشیزہ بن چکی تھی۔ اس کی چال میں شیرنی جیسی لچک تھی اور آواز میں روت جیسی گونج۔ ایک دن اسے معلوم ہوا کہ بختاور نے سلطان کو قید کر لیا ہے اور عوام پر ظلم کر رہا ہے۔ اریبہ نے رانی کی طرف دیکھا۔ بوڑھی شیرنی کی آنکھوں میں ایک آخری جنگ کا جوش تھا۔ اریبہ نے اپنے ہاتھ میں ایک وزنی نیزہ لیا اور رانی کی پیٹھ پر سوار ہو کر محل کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئی تو لوگ اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکے۔ ایک حسین لڑکی، بکھرے بال، ہاتھ میں نیزہ اور ایک عظیم الشان شیرنی پر سوار۔ لوگ نعرے لگانے لگے، شہزادی اریبہ واپس آ گئی۔ بختاور کے سپاہیوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اریبہ اور رانی کی جوڑی کے سامنے کوئی نہ ٹک سکا۔ رانی کی دھاڑ سپاہیوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیتی اور اریبہ کا نیزہ غداروں کا خاتمہ کر دیتا۔ بالآخر وہ قید خانے تک پہنچ گئی، جہاں سلطان زاور نڈھال حالت میں پڑے تھے۔ جب سلطان نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
بختاور کو اس کے انجام تک پہنچایا گیا، لیکن اس لڑائی کے دوران رانی بہت زیادہ زخمی ہو چکی تھی۔ وہ بوڑھی بھی تھی اور زہریلے وار نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ محل کے اسی باغ میں جہاں اریبہ کا بچپن گزرا تھا، رانی نے اپنا سر شہزادی کی گود میں رکھا۔ اریبہ رو رہی تھی، لیکن رانی کی آنکھوں میں سکون تھا۔ اس نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا۔ اس نے ایک انسان کی بچی کو ایک ایسی ملکہ بنا دیا تھا جو اب اپنے ملک کی حفاظت خود کر سکتی تھی۔ ایک آخری بار اریبہ کا ہاتھ چاٹ کر رانی نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ اریبہ گلستان کی عظیم ملکہ بنی۔ اس نے محل کے وسط میں رانی کا ایک سونے کا مجسمہ بنوایا۔ لوگ اسے آج بھی شیرنی شہزادی اریبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔